مولا سے پوچھا مولا مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ مثالیں دیکھیں امیر المومنین کی۔ مولا فرماتے ہیں مرد کو ایسے ہونا چاہیے کہ جب بارش ہوتی ہے، اب جو پوچھنے والے کو امام نے کہا، امام نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے پاؤں کو کیچڑ لگتی ہے؟ کہ جی مولا۔ کہ جب پاؤں کو کیچڑ لگتی ہے، جب گھر جاتے ہو تو کیا وہ کیچڑ والے پاؤں گھر کے اندر لے جاتے ہو؟ کہ نہیں مولا۔ کیا کرتے ہو؟ کہ مولا پہلے پاؤں کو چھانتا ہوں، صاف کرتا ہوں، وہ چپلیں باہر رکھتا ہوں، پھر گھر کے اندر جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا مرد کو ایسا ہونا چاہیے۔ کہ مولا سمجھا نہیں۔ کہ جب صبح سے شام تک باہر کے کام کر کے گھر جائے تو باہر کا کیچڑ باہر چھوڑ کے صاف ہو کے گھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو وہ سارا غصہ بچوں پہ اتارے، ایسا نہ ہو کسی نے پیسے نہیں دیے، پروگرام میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو سارا غصہ کہ بھائی باہر جا کے یہ پریشانیاں دیکھوں اور گھر آ کے یہ پریشانیاں دیکھوں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا عورت کا وجود مظہر جمال ہے، تو فرمایا عورت اپنا سارا جمال کس کے لیے ظاہر کرے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ پھر مولا نے کیا مثال دی؟ امام نے فرمایا عورت کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے۔ جب گلاب کھلتا ہے نا، فرمایا اس کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے کہ جب مرد گھر آئے اس کھلے ہوئے پھول پہ اس کی نگاہ پڑے، اس کی سارے ٹینشنز اور پریشانیاں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ یہی ہے کہ جب امیر المؤمنین جنگوں سے واپس آتے تھے سیدہ کو دیکھ کے علی کی تھکاوٹیں اتر جاتی تھیں۔ فرمایا ہم نے یہ دو وجود کس کے لیے بنائے ہیں؟ سکون کے لیے بنائے ہیں۔ اب مائیں بہنیں بھی سمجھیں، مرد بھی سمجھیں، خدا نے کچھ ڈیوٹیز کو مردوں میں رکھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو قیم بولا، قیم کہتے ہیں ستون کو۔ فرمایا عورت کی مثال خیمے کی طرح ہے، خیمے کو جس نے کھڑا رکھا ہے وہ کون ہے؟ پلر، وہ ستون جس نے خیمے کو کھڑا رکھا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے خیمے کی طرح، یہ فائنینشیل سپورٹ کرے گا۔ شرعی طور پر مرد پر نفقہ واجب ہے، کمانا کس کی ذمہ داری؟ مرد کی ذمہ داری۔ اور آج جو ویسٹرن سوسائٹی نے رول بنایا، آج مرد ان عورتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کمائیں۔ نکما پن ہے کہ میں ایسی بیوی تلاش کروں جو جاب کو پالی ہو، حالانکہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی نہیں رکھی۔ کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ عورت، مرد کا جو وجود ہے وہ استدلالی وجود ہے، مطلب ریزننگ بہت دیتا ہے۔ عورت کا وجود ایموشنل وجود ہے۔ مرد میگا مینجمنٹ کرتا ہے، عورت مائکرو مینجمنٹ کرتی ہے۔ مطلب آپ اپنی بیوی کو لے جائیں کسی کے گھر میں، دعوت ہو ایز اے گیسٹ، آپ کو کھانا وانا کھلائیں گے، رات کو آپ گھر واپس آ گئے تو بیوی کہے گی تم نے دیکھا اس کے پردے کا رنگ کتنا اچھا تھا؟ کہے گا اللہ اکبر، پردہ بھی پردہ کہتا میں نے نہ ٹی وی دیکھی نہ پردہ دیکھا۔ کہ نہیں، پردے کا کلر نہیں دیکھا تم نے، ٹی وی نہیں دیکھی ان کی کتنی اچھی تھی۔ کبھی کبھی آپ کی بیوی اداس ہوتی ہے اور آپ پوچھتے ہو آج اداس کیوں ہو؟ کہتے اب ہم گھر میں گئے اور فلاں نے فلاں جملہ بولا، آپ نے نوٹ نہیں کیا۔ کہتے میرا دھیان تو وہاں گیا ہی نہیں۔ مائکرو مینجمنٹ۔ آپ کی بیویوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوئی تھی اس رات آپ نے کیا بولا تھا، آپ نے کیا پہنا تھا، آپ نے کیا گفٹ دیا تھا۔ آپ کو تو اپنا ڈیٹ آف برتھ بھی یاد نہیں رہتا۔ مائکرو مینجمنٹ۔ ہاں آپ میگا مینجمنٹ کر سکتے ہو، بڑی جو مینجمنٹ ہے مرد بڑی اچھی کر دیتا ہے۔ مرد کا وجود استدلال ہے، عورت کو دلیل دو گے کبھی نہیں سمجھے گی۔ ایموشنل، کیونکہ اس کا وجود فل آف ایموشن سے۔ اب خدا نے اس کو ایموشنل کیوں بنایا؟ کیونکہ اس نے ایک بچے کو پالنا تھا، عورت نے اولاد کی تربیت کرنی تھی۔ ایک مومن کو میں نے بولا بچہ روتا ہے کبھی غصہ آتا ہے؟ کہتا ہے مولانا کبھی کبھی اتنا روتا ہے دل کرتا ہے تکیے سے غصے میں، کہتا آواز بند کر دو۔ میں نے کہا یہ خیال جو تیرے ذہن میں آ رہا ہے نا، یہ تمہاری بیوی کے ذہن میں کبھی نہیں آتا۔ پوری رات بھی روتا رہے، عورت کو پرواہ نہیں، کیونکہ وجود کیا ہے؟ ایموشنل ہے۔ فرمایا عورت کو جج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ اچھی جج نہیں بن سکتی، کیونکہ ایموشنل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے چور روئے گا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہے گی اس کو چھوڑ دو معاف کر دو۔ ہاں کیونکہ وجود کیا ہے؟ ایموشنل ہے۔ مرد کا وجود کیا ہے؟ ریزننگ پہ زیادہ بلیو رکھتا ہے۔ اب خدا نے اس حساب سے مرد کی ڈیوٹی رکھی کہ مرد کمائے گا، عورت نہیں کمائے گی۔ اب کیونکہ مرد کماتا ہے پھر عورت کی ڈیوٹی یہ رکھی کہ آپ پر مرد کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیونکہ اگر کائنات میں دو خدا بھی ہوں تو کائنات نہیں چل سکتی، اور گھر میں دو مینیجر بھی ہوں تو گھر نہیں چل سکتا۔ یہ کمائے گا اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ ایموشنلی بچے کس کے ہیں؟ باپ کے یا ماں کے؟ باپ صبح سے شام تک باہر، 2 سال تک بچہ دودھ ماں کا پیے، ماں کی چھاتی سے لگا رہے۔ ایون آپ کا بچہ 7-8 ایئرس کا ہو جائے نا، بچے سے پوچھو کہ اماں کے ساتھ رہنا یا ابا کے ساتھ، نقصان کس کا ہے؟ ابا کا ہے، کیونکہ کمائے باپ، سب کچھ باپ کرے، لیکن بچہ آخر میں کہے گا میں نے رہنا کس کے ساتھ ہے؟ اماں کے ساتھ ہی رہنا ہے نا، کیونکہ ساری ایموشنل اٹیچمنٹس بچے کی ماں کے ساتھ ہیں، ماں کی فیوریبل بن جاتی ہے اس بچے کی، لہٰذا فیصلے تبھی فرمایا کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں رکھا؟ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا۔
اب فرمایا اس کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. یہ سمجھے کہ خدا نے مرد کو بولا یہ کمانے جائے گا, عورت کو بولا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ یہ کمائے, اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ نسلوں کی تربیت کرے.